سورہ منافقون، اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کی مذمت کی گئی۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے، 63، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب منافقوں کا آخری دور تھا۔ ان منافقوں کے آخری دور سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں منافقوں کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ کون منافق ہے، تو آپ اس علم کو چھپاتے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ منافق قرآن پڑھتے، جہاد میں حصہ لیتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، اپنے آپ کو مومن کہتے، مسلمان کہتے، مگر ان کے دل میں حضور کی محبت اور الفت نہیں تھی۔ لیکن پھر آخر میں ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی محبت نہیں تو اللہ کی بھی محبت نہیں، کیونکہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور وہ حضور کی تعظیم و توقیر نہ کرے، حضور سے محبت نہ کرے، تو وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق لوگ آئے، قالوا، اور وہ بولے، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، بے شک آپ، لرسول اللہ، ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ منافقوں نے قسم کھائی، کہا ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک، ضرور، 2 تاکیدیں ہیں، بے شک، ضرور، پھر جملہ اسمیہ ہے، وہ خود اپنے اندر تاکید رکھتا ہے، 3 تاکیدیں ہیں، پھر نشہدو کے الفاظ ہیں جو مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اتنی قسمیں کھا کر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ جن تاکیدوں کے ساتھ منافقوں نے کہا، انہی تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ حالانکہ منافقوں نے جو بات کہی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں فرمایا گا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں؟ اس محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس دعوے میں ہی جھوٹے ہیں۔ ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم و توقیر نہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، یہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی گستاخ نبی سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی گستاخی مت کرو، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو کہتے ہیں گستاخ رسول تو موت کا حقدار ہے۔ مگر صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وقت حضور کے عیب ہی تلاش کرتا پھرے، کہے حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو تو اپنے خاتمے کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو تو منافقوں کا علم نہیں تھا، حضور کو تو یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا، حضور سے فلاں جگہ پر نعوذ باللہ من ذالک غلطی ہو گئی، اس طرح کی باتیں کوئی کرے تو بتائیے کوئی عاشق رسول جس کے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت الفت ہو وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ عاشق رسول تو قرآن پڑھے، احادیث پڑھے اور حضور کے فضائل ڈھونڈے، اور اگر جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، کیا وہ قرآن اور حدیث سے حضور کے عیب تلاش کر سکتا ہے؟ وہ ذات جن میں عیب ہے ہی نہیں،
وہ عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا، قسمیں کھا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. ثم کفروا، پھر حضور کی بے ادبی کر کے وہ کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب ایسے حق سے دور ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھ نہیں رکھتے. یعنی قرآن کی آیتیں پڑھیں، احادیث سنائیے، پھر بھی حضور کا مقام و مرتبہ وہ سمجھنے کو تیار نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان منافقوں کو دیکھو تو تمہیں ان کے جسم بڑے پیارے لگتے ہیں. کیونکہ یہ منافق اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کرتے، سجدے کے نشانات ان کی پیشانیوں پر ہوتے، اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکا کر ایسے بیٹھتے جیسے ان کے جیسا تو کوئی صوفی نہیں ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور بات کے اتنے میٹھے تھے یہ، اور اگر وہ بات کریں تو تمہارا دل چاہے تم ان کی بات غور سے سنو، اتنے یہ میٹھے ہیں بات کے، مگر دل میں ایمان نہیں، روح ایمان نہیں. تو یہ ایک تصویر کی مانند ہے کہ جیسے پانی کی تصویر ہو، بظاہر پانی نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہے. درخت کی تصویر ہو، اس پر پھل لگے ہوئے ہوں تو بظاہر تو وہ ایک پھلدار درخت نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ حقیقت نہیں بلکہ تصویر ہے. کأنہم خشب مسندہ، یہ گویا کہ لکڑی کی تصویریں ہیں جو دیوار پر لٹکی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں، روح ایمان نہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اب چونکہ ان کے دل میں چور تھا، تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہر بات کو اپنے اوپر ہی لے جاتا ہے. تو فرمایا ہر پکار کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں. جب بھی کوئی آ کر کہتا ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو منافقین ڈر جاتے، کہیں ہمارے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی. ہم العدو، یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم، پس تم ان سے بچو. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک فرمائے، برباد کرے. انا یؤفکون، کہاں یہ اوندھے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، منافقین اللہ کی بارگاہ میں تو آنے کو تیار تھے، یہ بدکتے تھے حضور سے، انہیں نفرت تھی حضور سے، یہ بے ادبی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ، رسول اللہ کے دربار میں آؤ. یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کا سوال کریں گے. حضور کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر تم معافی مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. تو منافق شفاعت کو تو مانتے نہیں تھے. لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، یعنی انکار سے، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جانا. لووا رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو انکار میں ہلاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ حضور کے دربار سے بھاگتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ یہ تکبر کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے. سواء علیہم، برابر ہے ان لوگوں پر. استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں. ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. یہ چونکہ آپ کے بے ادب ہیں، اللہ ان سے ایسا ناراض ہے کہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا.
لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، اور توبہ کر لیں اور آئندہ حضور کی بے ادبی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کو کیسی تھی؟ اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، احادیث طیبہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی کرنی چاہیے، یہ کیسٹ آپ حاصل کریں، خون کے آنسو۔ اس سی ڈی اور کیسٹ کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے دل میں کیا صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی محبت ہمارے دل میں ہے؟ کیا ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو رونے لگ جاتے۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اے مدینے کے رہنے والوں تم ان لوگوں پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یعنی مہاجرین، ان پر مال خرچ نہ کرو۔ یہ منافقین انصار و مہاجرین میں لڑائی کرنا چاہتے اور انصار کو کہتے کہ یہ مہاجرین پر تم اپنا مال خرچ نہ کرو ورنہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے، انہیں اتنا تنگ کرو حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ پریشان ہو کر چلے جائیں اور مدینہ منورہ سے یہ روانہ ہو جائیں اور مدینہ ان سے خالی ہو جائے۔ یہ منافقین مسلمانوں میں لڑائی کو پھیلانا چاہتے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی کیا دے گا، اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ہاں لیکن منافقین سمجھ نہیں رکھتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ منورہ لوٹے، ہم مدینہ منورہ لوٹ کر گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور بضرور عزت والے ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ جملہ کہا۔ انہوں نے مدینے کے رہنے والوں کو یعنی منافقوں کو خود اپنے آپ کو انہوں نے عزت والا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ جملہ کہا۔ حضرت زید بن ارقم اس بات کے گواہ تھے۔ پھر یہ بعد میں منافقین پھر گئے، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی، کہا ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کا بیٹا یہ بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو اس نے تلوار لی اور مدینہ منورہ سے باہر یہ کھڑا ہو گیا۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی آنے لگا تو اس نے تلوار ننگی لی اور ننگی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھی اور کہا کہ تو نے کیا یہ جملہ کہا ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بے ادبی کرتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کہتا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا۔ پھر کہا تو یہ کہے کہ میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، بول۔ تو اس نے کہا میں بچوں سے زیادہ ذلیل ہوں۔ کہا بول کہ میں عورتوں سے زیادہ ذلیل ہوں۔ کہا میں عورتوں سے زیادہ ذلیل ہوں۔ پھر کہا کہ میں کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ تو اس نے کہا میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ یہ کہتے رہے، یہ کلواتے رہے۔ پھر کہنے لگے اب بھی میرا دل نہیں بھرا، دل چاہتا ہے تیرا سر اڑا دوں۔ لیکن پھر صحابہ کرام نے انہیں روکا، کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ ذلت اور رسوائی اور عزت کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے رسول کے لیے ہے،
مومنین کے لیے ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کو حاصل ہے، کوئی ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گھٹا نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے، ساری عزت دینے والا اللہ ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بعض مقامات پر ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور یہاں فرمایا عزتیں اللہ کے پاس ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مومنوں کے پاس ہیں، تو دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہاں یہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں، یعنی حقیقی طور پر عزت دینے والا وہی ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ مومنین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزتیں ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اللہ کی عطا سے عزت والا کر سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن منافقین ان باتوں کو نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں مال دیا وہ میری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ، پس وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں تو نے تھوڑی مہلت مجھے نہ دی، کچھ مہلت دے دے پروردگار، تاکہ فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، تیری راہ میں مال خرچ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاؤں۔ تو موت کے وقت تو ہر ایک یہ تمنا کرے گا، مگر پھر وقت نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے پھر مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کا درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔